بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی انشاءاللہ۔ جب تک اللہ کے فیصلوں سے لڑتے رہو گے تب تک ماضی کی الجھنوں میں الجھے رہو گے، جن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم خود کو گنوا دیتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کسی شخص کے نہیں بلکہ خود ہی اپنے قیدی ہو؟ یادیں قید ہیں تمہاری اور تم اس میں تنہا سے ایک قیدی ہو۔ پھر بتاؤ ذرا، کوئی ان پنکھوں کو کھول بھی دے تو کیسے اڑ پاؤ گے؟ یہ جو یادوں کی زنجیر ہے اسے تمہارے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ تم تب تک سکون نہیں پا سکتے جب تک خود کو خود سے رہا نہ کر دو۔ پھر کس انتظار میں ہو؟ کھولو ان پنکھوں کو اور دور آسمان تک اڑ جاؤ۔ جب کوئی جان سے پیارا شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے، فقط ایک لمحے میں تھم سا گیا ہے، نہ دن آتا ہے نہ رات آتی ہے۔ بس جس جگہ اس وقت ہم کھڑے تھے اسی جگہ آج بھی کھڑے ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ دراصل وقت تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا کارواں بھی رواں رہتا ہے، زندگی بھی بدلتی ہے، بس ہم رک جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے ڈرنے لگتے ہیں، دل کے دوبارہ سہم جانے سے ڈرتے ہیں، روح کے دوبارہ بکھر جانے سے ڈرتے ہیں، اور اس سب میں ان لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہاں لوگ بچھڑتے ہیں، اگر تو ملتے بھی بہت سے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کبھی سنبھل نہیں سکیں گے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر یقین کرو اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کمی پوری کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھو تو صحیح، آہستہ ہی چلو تو صحیح۔ دیکھو کتنے لوگ تمہاری خوشی کے منتظر ہیں، ان کے لیے ہی صحیح مسکراؤ تو صحیح۔ دیکھو کتنے لوگ تمہارے سہارے کی آس میں ہیں، ان کا ہاتھ تھامو تو صحیح۔ یوں راستے میں کھڑے ہو جانے سے جانے والے نہیں رکتے، تم آنے والوں کے لیے انتظار کرو تو صحیح۔ بس ایک دفعہ تم اللہ پہ یقین رکھ کر دیکھو تو صحیح۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اس میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہوں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے نا ایک لا حاصل چیز کے لیے، تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دے رکھی ہیں، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے؟
جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔